اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا۔ بلوچستان میں جاری آپریشن اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں کارکنوں نے دہشت گردی کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ بلوچستان میں جاری آپریشن اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی نے پریس کلب نصیر آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں کارکنوں نے ریاستی دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی کی۔ بی این پی کے رہنما میر عبدالغفور مینگل، غلام مرتضیٰ مینگل اور کریم بلوچ نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف حکومت امن و امان اور مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور دوسری جانب مسخ شدہ لاشوں کے تحفے دے کر بلوچ قوم پہ مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ مقررین نے کہا بلوچ قوم اپنے وسائل اور حقوق ملکیت کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ پہلا آل سندھ بلوچستان کمشنر نصیر آباد نصیب اللہ بازئی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا فائنل سید نور نے 4 پوائنٹ سے جیت کر فائنل کی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ پہلا آل سندھ بلوچستان کمشنر نصیر آباد نصیب اللہ بازائی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ سید نور نے 4 پوائنٹ سے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل آفیسر کلب نصیر آباد میں غلام سرور سید نور کے درمیان کھیلا گیا۔ سید نور نے 11 پوائنٹ جبکہ غلام سرور نے 10 پوائنٹ حاصل کیے۔ اس طرح سید نور نے 4 پوائنٹ سے جیت کر فائنل کی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ میچ کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد مظفر علی تھے۔ مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند رپورٹس پر۔ ناظرین صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے اثرات تعلیمی اداروں پر بھی پڑے۔ حالات میں بہتری کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال ہو چکی ہیں۔ پشاور یونیورسٹی میں 2 سال سے کینسل ہونے والا کانوکیشن منعقد ہوا، جس کا احوال ہمیں بتا رہی ہیں انیلا شاہین اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور یونیورسٹی میں، جہاں سال 2009 کا کانوکیشن منعقد ہوا۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث 2 بار معطل ہونے والے 2009 کے کانوکیشن میں 2007 اور 2008 سیشن میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ پشاور یونیورسٹی کے کانوکیشن ہال میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر عظمت حیات نے کورس مکمل کرنے والے طلباء اور طالبات میں ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تقسیم کی، جن میں 8 ایم فل اور 8 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سمیت 28 طلباء اور طالبات کو گولڈ میڈل بھی دیے گئے۔ ہمارا کانوکیشن بہت دفعہ ڈیلے ہوتا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کی جو میموریز ہیں وہ اگر اسی وقت کیپچر ہو جائیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کامیابی کو میں اللہ کا فضل کرم کے علاوہ اپنی ماں باپ کی دعاؤں کے بعد اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتا ہوں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، یقین نہیں آ رہا ہے کہ کانوکیشن آخر ہو ہی گیا ہے۔ کانوکیشن کے موقع پر پشاور یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے چیئرمین اور پروفیسرز نے شرکت کی، جبکہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے والدین بھی موجود تھے۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث 3 سال بعد منعقد ہونے والے اس کانوکیشن میں 780 طلباء اور طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین عامر علی شاہ کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز پشاور۔ ناظرین رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، یہ کانوکیشن 2 سال سے کینسل کیا جا رہا تھا۔ 2009 کا کانوکیشن 2011 میں منعقد ہونے کی وجہ صوبے کے حالات تھے۔ امید ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر قابو پا کر طلبہ کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اور ناظرین اب بات کریں گے افغانستان میں امریکی فوج کو ایندھن فراہم کرنے والے ڈرائیورز کی مشکلات کی۔ خیبر ایجنسی کے راستے افغانستان میں موجود امریکی افواج کو نہ صرف اشیاء ضروریہ بلکہ آئل بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ آئل ٹینکروں پر حملوں کے باوجود ڈرائیور اپنی جانوں پر کھیل کر پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے امریکی افواج کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ ڈرائیورز کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بتا رہے ہیں ماسٹر علی شنواری۔ میں اس وقت خیبر ایجنسی کے راستے اتحادی افواج کے لیے تیل سپلائی کرنے والے ٹینکر کے سامنے موجود ہوں، جہاں آئل ٹینکر کے ڈرائیور کاروبار جاری رکھنے کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں مقیم نیٹو کو تیل فراہم کرنے والے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ زندگی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، خطرے کے اوپر بیٹھ کر غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پیسہ تو اس کا زیادہ ہے، کچھ کرایہ اس کا زیادہ ہم لوگ کو ملتا ہے، تو موت کا جان کا بھی خطرہ ہے، ہم لوگ مجبوری سے جا رہے ہیں۔ کوئی اس میں تحفظ نہیں، ہم اپنے سر پہ آتے ہیں، مر گئے تو مر گئے، بچ گئے تو بس غازی ہیں۔ آئل ٹینکر کے ڈرائیوروں کے مطابق اس کاروبار میں ایک طرف اگر پیسہ ہے تو دوسری جانب زندگی کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، ٹینکر کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کوئی خطرہ سمجھ کر آئل ٹینکر کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ تک نہیں دیتا۔ یوں میلوں سفر کے باوجود بھی ہمیں آرام کا موقع نہیں ملتا۔ میاوالی سے روانہ ہوگا، ادھر کوئی نہ ہوٹل پر چھوڑتا ہے، کدھر نہیں چھوڑتا ہے، نہ پمپ والا چھوڑتا ہے، نہ حکومت والا لوگ چھوڑتا ہے۔ ہمارا لوگوں کا بہت تکلیف ہے، ٹرانسپورٹ گاڑی والا ڈرائیور کا بہت زیادہ تکلیف ہے۔ بھائی ڈرائیور اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دے سکتے،
کیونکہ اس کی سیلری اتنی ہے کہ اس سیلری سے وہ پیٹ نہیں جب پال سکتا تو باقی معاملات اس کے بعد میں. ایک معاہدے کے تحت نیٹو کے لیے سپلائی فراہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی سہولت پاکستان میں حاصل ہے اور نہ ہی افغانستان میں. آئے روز آئل ٹینکر اور ڈرائیور نشانہ بن رہے ہیں، لیکن کیا کرے؟ یہ کاروبار نہ کرے تو پیچھے جان لیوا غربت اور بے روزگاری ہے، اور اگر جاری رکھیں گے تو بھی موت کا خطرہ ہے. نیٹو کو تیل فراہم کرنے والے ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ غربت اور بے روزگاری کو مات دینے کے لیے یہ شعبہ اختیار کیا، لیکن آئل ٹینکر کے ٹھیکیداروں نے قرضوں کے ایسے جال میں ہمیں پھنسا رکھا ہے جسے نکلنا محال نظر آتا ہے. ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی. ناظرین، بھوک اور غربت ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. خیبر ایجنسی کے ذریعے افغانستان کو تیل فراہم کرنے والے ڈرائیورز اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، لیکن وہ اپنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے یہ رسک لینے پر مجبور ہیں. ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ ان ڈرائیورز کی جان کی حفاظت کے لیے مزید سخت اقدامات کریں. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی چند خبروں پر. کوہاٹ نادرا آفس کے عملے کی غفلت سے عوام قومی شناختی کارڈ سے محروم ہو گئے. عملے نے خاتون کا شناختی کارڈ بلاک کر کے 10,000 روپے جرمانہ کر دیا. ڈی سی آفس کوہاٹ کے سیکیورٹی انچارج بخت جان کی اہلیہ کا شناختی کارڈ بنا ہوا تھا. مدت ختم ہونے کے بعد جب رینیول کے لیے فارم جمع کرانا چاہا تو نادرا آفس کے عملے نے کہا کہ اس کے نام پر 2 شناختی کارڈ جاری ہیں. رینیول سے قبل 10,000 جرمانہ جمع کروانا پڑے گا. متاثرہ خاتون نور مالا نے بتایا کہ اس نے صرف ایک کارڈ بنوایا ہے، دوسرے کارڈ کا اسے کچھ پتہ نہیں. خاتون کے شوہر بخت جان نے ذمہ دار نادرا آفس کے عملے کو ٹھہرایا ہے. اس سلسلے میں جب نادرا آفس کوہاٹ کے انچارج محمد سعید کا موقف لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں پر موجود نادرا کے ستائے لوگوں نے دنیا نیوز کی ٹیم کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے. ایک خاتون حضرت بیگم نے کہا کہ ان کے بچوں کے کارڈز فنگر پرنٹس میں غلطی کے باعث نہیں بن رہے. اب ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، لڑکیوں کے فنگر پرنٹ جو اس میں غلطیاں آ رہی ہیں. اب وہ آ رہی ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ بنائیں تو کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ آپ کے فنگر پرنٹ کسی اور شناختی کارڈ پہ ہو گئے. اس نے کہا بھائی مشتاق آپ چھوڑ دیں، پاسپورٹ جہاں بنا رہے ہیں، جہاں دبئی جا رہے ہیں وہاں 10,000 یہ بھی جمع کر دو. میں نے کہا صرف 1% غلطی بتا دو، میں 20,000 جمع کرتا ہوں، لیکن غلطی مجھے بتا دو کہ میری اس میں کیا غلطی ہے. کوہاٹ میں فرنٹیئر فاؤنڈیشن کالج کی لیکچرز کی جانب سے کلاسز کا بائیکاٹ جاری ہے. طالبات کا قیمتی سال ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے دیگر کالجوں کی طرح کوہاٹ کالج کی خواتین لیکچررز نے بھی گزشتہ 10 دنوں سے اپنے مطالبات کے حق میں کلاسوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے طالبات کا قیمتی سال ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. احتجاج کے موقع پر لیکچرر مسرت جبین اور حسینہ بی بی کا کہنا تھا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز 2008 منظور نہیں. مستقل ہونے تک احتجاج اور کلاسوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا. میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے قصور کے علاقے پھول نگر میں مبینہ کرپشن کا پردہ چاک کرنے پر اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے چوکیدار کے خلاف کارروائی شروع کر دی.